یعنی جو شخص اپنی زندگی میں بر وقت نماز کی ادائیگی کو اپنے لیے فرض کر لیتا ہے، یقین کریں اسے کسی بھی وظیفے یا عمل کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو ویسے ہی سیدھا کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق کی تنگی ہے یا لاکھوں کا قرض سر پر ہے، یہ عمل 40 دن کر لیں، قرض ادا ہو جائے گا، رزق بڑھ جائے گا۔ صرف 40 دن اس عمل کو ریگولر کر لیں۔ دیکھیے، آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ یہ 40 دن جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں، تو اس میں صرف نمازوں کی پابندی، گناہوں سے بچ کر اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ہر نماز کے بعد اول آخر ایک بار درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا مالک الملک، اور یہ ایک ہی سیکوینس میں پڑھنا ہے، اس میں گیپ نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 100 بار آپ پڑھیں ہر نماز کے بعد، اور 41 ڈیز پڑھیں، انشاءاللہ رزق بھی بڑھ جائے گا، تنگی دور ہو جائے گی، اور قرض بھی ادا ہو جائے گا، چاہے لاکھوں کا ہی ہو۔ تو یہ عمل آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا تھا۔ بہت سارے دوستوں کی یہ رہتا ہے، قرض کے لیے پوچھتے ہیں، رزق کے لیے پوچھتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ قرض تو اسی وقت ہی ادا ہوتا ہے جب رزق بڑھتا ہے بندے کا۔ تو بیسیکلی یہ اسی طرح سے کہ اگر رزق بڑھے گا تو دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز آج کلیئر کر دوں، وظائف کے خلاف بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ جناب وظائف، خاص طور پہ جو بڑے علماء کرام ہیں، بڑے بڑے عالم دین ہیں، تو وہ بھی بولنے لگے کہ جناب وظیفے بتانے والوں نے عجیب لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کر رکھا ہے، یہ کر رکھا ہے۔ حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو شخص بھی آپ کو بتاتا ہے اولیاء کرام سے منسوب کوئی بھی عمل جس میں قرآن کی آیت یا قرآن کی کسی سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور یا کسی مسنون دعا کے لیے، تو اس میں کون سی گمراہی والی بات ہے؟ تو بہرحال اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، جو شخص اپنے اوپر نماز کی بر وقت ادائیگی کو جو ہے وہ اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، یعنی جو شخص اپنی زندگی میں بر وقت نماز کی ادائیگی کو اپنے لیے فرض کر لیتا ہے، یقین کریں اسے کسی بھی وظیفے یا عمل کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو ویسے ہی سیدھا کر دیتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی، بر وقت نماز کی ادائیگی اور باوضو رہنا، یہ دو ایسی چیزیں ہیں۔ اگر مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہمارے لیے یہی چیزیں تو کرنا مشکل ہو گیا، پھر کچھ ایسے ذکر اذکار بتائے جاتے ہیں کہ جس سے شیطان آپ سے دور بھاگے، آپ کے نیک اعمال میں اضافہ ہو، آپ کی روح کا وزن بڑھے، نیکیوں کا وزن بڑھے، اور شیطان جو ہے، انسان کا جو نفس ہے وہ کمزور ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ نفس کو طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس سے ہمارے نفس کو طاقت ملتی ہے، اور جب ہم نیکی کرتے ہیں تو نفس کمزور ہوتا ہے اور روح طاقتور ہوتی ہے۔ تو نیکیوں کی طرف بڑھیے، نیک اعمال کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف نیک اعمال آپ کو آخرت میں ہی کام آئیں گے؟ آپ کے نیک اعمال آپ کے رب کو راضی کرنے کا باعث بنیں گے، تو آپ کی دنیا بھی جو ہے نا وہ بہترین ہو جائے گی۔ تو بس یہ کچھ گزارشات ہوتی جو میں ہر عمل کے ساتھ آپ کو بتایا کرتا ہوں، حالانکہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر بھی ایک سمجھنے کی کوشش جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال جناب، یہ عمل تھا، کچھ سمجھنے سے رہ گیا ہو تو آپ 8 سے 11 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ۔ کال پہ آنا ہو تو ایک میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیں، چاہے کسی بھی کنٹری سے ہیں، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے۔ دوسری بات اہم یہ ہے کہ بھائی اگر کسی مسئلے میں سٹک ہوئے ہیں تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے اس ویڈیو کے، انشاءاللہ اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے، اللہ تعالیٰ بہت کرم کرنے والا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔